ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجد الزرار يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے کیونکہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے ہی بناتا ہے فقط نام محمد یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے انتہائی واجب الاحترام بانی محفل خلیفہ مجار جناب سید شاہین اختر صاحب جناب اسلام الہی صاحب اور جناب شیراز لطیف صاحب برادرم جناب فاروق تنجو صاحب اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس مقام پر درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے آج یہ 33ویں نشست ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ 33 ماہ سے انتہائی تواتر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بنا پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوتے ہیں اور اس شعبہ علم سے استفادہ کرتے ہیں کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں تحدیث نعمت کے طور پر جناب سید شاہین اختر صاحب نے بھی اس کو مارد بیان میں لا کر وضاحت کی اور ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم شکرانے کے طور پر اس کا ذکر کریں میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا
طائفہ رومی کے عنوان سے ایک ذہن میں خاکہ تھا کہ ہمارے جو قریب کے بچے ہیں وہی سب سے پہلے اپنے آپ کو اس منزل پر لائیں، ایثار کا مظاہرہ کریں، محنت شاخہ کریں، اور ایک ایسا حلقہ عالم وجود میں آئے جو انتہائی اخلاص کے ساتھ محنت کرے، کسی طرح کی کسی بھی طرح کی کوئی اور آمیزش نہ ہو۔ یہ ایک فکر ہے، یہ ایک طریقہ حیات ہے، ایک طرز فکر ہے، ایک زاویہ حیات ہے، اس پر محنت کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بے شمار جو ہے وہ اظہار کی کیفیت سامنے آ گئی ہے، ظہور ہو رہا ہے کہ یہ بچے کل تک انتہائی سادہ انداز میں جو اپنی خدمات پیش کرتے تھے، آج یہی انتہائی منجھے ہوئے اور بہت مشاق انداز میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ زاویہ نگاہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا جائے، کیونکہ اللہ نے بھی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ گھر سے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا جائے، دعوت ذوالعشیر کا اہتمام، خرابت داروں کی دعوت اور خرابت داروں میں دین پیش کرنے کی کیفیت، اسی طرح سے جہاں جہاں اس فکر کو اختیار کیا جائے گا اور ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنے خانوادے کو پیش کریں گے، اپنے حلقہ اثر احباب کو پیش کریں گے، تاکہ ان کا جو عملی مظاہرہ ہوگا وہ دوسروں کے لیے تحریک قرار پائے گا اور چلنے کا عمل آسان ہو جائے گا کہ اگر یہ کر سکتے ہیں، اتنی استقامت، اتنا ادب، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنی محنت، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں سے انسانی جبلت اور انسانی فطرت کو تحریک ملتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جس انداز میں جناب خان رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حلقے میں طائفہ رومی کے عنوان سے محنت کر رہے ہیں، میں ان تمام کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جہاں جہاں اس کے لیے اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں، محفلیں سجائی جا رہی ہیں، ایثار پیش کیا جا رہا ہے، اپنے پورے گھر کو جو وقف کیا جا رہا ہے، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، قابل تحسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اور نفس اور شیطان ابلیس کی شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے، اور جو ہمارا مقصد خالصتاً فکر میں تبدیلی کا ہے، حالات و واقعات میں تبدیلی اچھی خاصی آ ہی رہی ہے، پلٹ کر دیکھے تو پہلے وہ نہیں ہے آج جو گزشتہ کل تھے، آج بہتر مقام پر ہیں، تو آنے والے دنوں میں بھی بہتر مقام یقینی طور پر اس سے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ گزشتہ نشست میں جو بہت ہی خاص کیفیت یہاں طاری ہوئی، بیان ہوا، سلام ہوا، آسمان سے رحمت کی بارش ہوئی، جو احباب شریک ہوئے، ان کے دلوں پر اس کا اثر بھی ہوا، اور اس دن جو مضمون ہمارے وارد بیان میں آیا وہ جو باطنی اور چھپے ہوئے دشمن ابلیس کا ذکر تھا۔ ابلیس کا ذکر جو ہے کا شمار اجنہ میں ہوتا ہے، وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو وسواس پیدا کرتے ہیں۔ تو گزشتہ نشست میں شیطان الرجیم کا ذکر ہوا، جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے جگایا، وہ چھپا ہوا دشمن کھل کر سامنے آ گیا اور اس کا ذکر ہوا۔ اب کھلے ہوئے دشمن کا بھی جو ہے وہ ذکر ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کی میں نے صاحبزادہ حافظ محمد محی الدین صاحب سے بھی درخواست کی تھی، اور آج جب انہوں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تو سورہ توبہ ہی کے اس مضمون کو جو انہوں نے بیان کیا، قرآن سے حوالہ پیش کیا، میرا مضمون بھی اسی سے متعلق ہے۔ والذین اتخذوا مسجد الضرار وکفرا وتفریقا،
پچھلی نشست میں شیطان کا ذکر تھا، جس نے کھلی ہوئی دشمنی کا مظاہرہ جو کرتا رہا، کرتا ہے، کرتا رہے گا، اس کا اظہار تھا۔ آج جو ہے وہ کھلے ہوئے دشمن ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں، وہ ہمیں دین کے راستے پر چلنے سے روکنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو قرآن قرآن مثنوی شریف، کیونکہ قرآن ہی کی شرح کا نام ہے، تو آج قرآن سے اس آیت کا حوالہ جو سورہ توبہ میں ہے کہ مسجد ضرار کا ذکر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث، اہل اللہ کے واقعات، انبیاء کے تذکرے معاشرے میں پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے، سوچ کو مثبت زاویہ دینے کے لیے مثنوی شریف میں مروج کیا، رائج کیا اور ہمارے آپ کی تربیت کا اہتمام کیا۔ آج کی نشست میں مثنوی شریف کے دفتر دوم کے 268 پر ہم پہنچ گئے۔ دفتر دوم بھی اس مقام پر اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ تو آج کی نشست کی جو یہ جو قرآن کی سورہ توبہ کی آیت کی شرح میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے کیا کیا گوشے کھولتے نظر آتے ہیں۔ اینچنی کس بودیے در جست و طاق، بانبی می باختن اہل نفاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اور ہماری روحیں آپ پر قربان ہو جائیں اور ہم امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ یہی لباس بشریت کا تقاضا ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم حق کو پہچاننے جیسے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ مکرمہ جو کہ آپ کی جائے پیدائش بھی ہے، آپ کے آباء و اجداد، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تک جائیں تو یہی مکہ کی وادی کی فضیلت رہی۔ جب دین پیش کیا گیا تو تقریباً 250 سال کا ایک وقفہ ہے، جب کعبۃ اللہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اور اپنے خانوادے کو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بسایا، اس کے نتیجے میں چشمہ جاری ہوا اور آبادی بڑھتی چلی گئی، مکہ کی وادی مقدس قرار پائی، کعبے کی تعمیر کا مرحلہ ہوا، سبھی کچھ ہوا اور اس کے بعد پھر ایک ایسا دور آیا کہ کعبے کو مفاد پرستوں نے دوبارہ بتوں سے سجا دیا، اور جب اعلان نبوت ہوا تو اس دور سے لے کر اس دور کے درمیان کم و بیش 2500 سال کا وقفہ ہے۔ درمیان کے دور میں بتوں کی پرستش کی جاتی رہی، کعبۃ اللہ کو بتوں سے سجا دیا گیا۔ ایک عجیب و غریب نقطہ ایک رومی شناس نے حال ہی میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2500 سال تک صبر کیا۔ جو قادر مطلق ہے وہ 2500 سال صبر کر رہا ہے۔ حالات و واقعات کو بدلنے کے انتظار میں اللہ نے 2500 سال تک کعبۃ اللہ کے اندر بتوں کو برداشت کیا، اور اس ریفرنس کو درمیان میں رکھا جائے تو ہمارے برداشتوں کا پیمانہ خود بخود معلوم ہو جائے۔ وہ جو اللہ جس کے پاس اختیار نہیں ہے وہ اگر برداشت کر رہا ہے تو وہ حیرت کی بات نہیں ہے، جس کے پاس مکمل اختیار ہے اور وہ اپنے مقدس گھر کو، اپنے دوست کی تعمیر کردہ گھر کو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، سورہ بقرہ کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جب کعبے کی تعمیر کا کام لیا اور پھر اسی میں آگے جا کر یہ دعا کی جا رہی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ پھر جب تعمیر ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اب گھر تو بنا دیا گیا، اس کے انتظام اور انصرام کے لیے کسی کو بھیج دے جو یہاں کے معاملات کو چلائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں آتے ہیں، دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دعوت ذوالعشیر کا جیسے میں نے ذکر کیا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، مگر مفاد پرستوں نے اپنے اغراض کی بنیاد پر دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ پوری حیات مبارکہ سامنے ہے، خانوادے کا بیک گراؤنڈ سامنے ہے، اجداد کی کاوشیں اور کوششیں سامنے ہیں، مگر جب جو غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، جب غرض آتی ہے تو ہنر چھپ جاتا ہے، ہنر چھپ گیا اور نہ پہچاننے والوں نے نہ پہچانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم اس لیے آ گیا کہ وہاں تو تلواریں تیز کر لی گئیں، تو اللہ کی جانب سے ہجرت کا حکم آیا۔ اس اسنا میں 2 مرتبہ
بیت عقبہ اول اور بیت عقبہ ثانی 2 مرتبہ مدینہ منورہ کے لوگ انصار نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مرد و خواتین کا یہ قافلہ دین قبول کر کے واپس اپنے علاقے میں چلا گیا، مدینہ منورہ چلا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم آ گیا تو اس سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک شخص ہوتا تھا جس کا نام تھا ابو عامر۔ ابو عامر نے دین عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین عیسائیت کو قبول کر لیا، اور اس دور کی دینی کتب پر اس نے عبور حاصل کر لیا، توریت اور انجیل پر کمانڈ حاصل ہو گیا۔ پورے معاشرے میں اس کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، سب لوگ ابو عامر راہب سے رجوع کرتے تھے اور سارے معاملات کے فیصلے ابو عامر کرتا تھا۔ جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ وارد ہوئے اور اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے شامل حال رہی، بہت ہی کم عرصے میں بیت عقبہ اول اور ثانی کے کرداروں کی وجہ سے، انصار کی وجہ سے جوق در جوق لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ابو عامر جو ہے اس بات سے جو ہے کیونکہ عنقریب اس کو مدینہ منورہ کا ایک طرح سے حاکم مقرر کیا جانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارد ہونے کی وجہ سے، مدینہ منورہ تشریف لانے کی وجہ سے لوگوں کا رجحان، لوگوں کا رخ اللہ کی مدد اور نصرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے، تو ابو عامر جو ہے وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور اس نے مسلمانوں کے خلاف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گفتگو کری، جبکہ اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ ہر گفتگو میں وہ حوالہ دیتا تھا کہ عنقریب اللہ کے نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں، ان کے یہ اوصاف ہیں، ان کے یہ معاملات ہیں، پہلے گفتگو کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر وہ حسد کی بنیاد پر، حسد دوستو ایک ایسے مرض کا نام ہے جو پہلا حسد ہوا وہ ابلیس لعین کو آدم علیہ السلام سے ہوا۔ حسد میں ہی سین اور دال 3 ایسے الفاظ حروف ہیں جس میں کوئی نقطہ اور کوئی کمال نہیں ہے۔ حسد وہ جرم ہے جس کے نتیجے میں ابلیس کی 6.5 لاکھ سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر۔ ابو عامر کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، وہ حسد میں مبتلا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے معاذ آرائی اس کے ذہن میں آ گئی۔ کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر سمجھایا کہ دیکھو یہ مناسب نہیں ہے، مگر اپنی روش سے باز نہ آیا۔ اور جب پہلا معرکہ غزوہ بدر کا ہوا تو اس میں مسلمانوں کی فتح و نصرت اس سے ہضم نہ ہوئی، وہ مکہ مکرمہ چلا گیا، جا کے قریش کے لوگوں کو برگلایا، بھڑکایا۔ جہاں دیگر عوامل ہیں غزوہ احد کے، اس میں ایک کردار اس ابو عامر راہب کا بھی ہے، اسے جا کے مکے والوں کو برگلایا اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ یہاں بھی پھر جو کچھ معاملات ہوئے وہ چلا گیا، جاتے ہوئے اپنے لوگ، اس کے اپنا ایک گروپ بنا لیا تھا، اس نے ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں قیصر روم کے پاس، ہرقل اعظم کے پاس، میں جا کر اس کو یہ کہوں گا کہ تم مدینہ منورہ پہ مسلمانوں پہ چڑھائی کرو۔ یہ کہہ کر یہاں تک گیا، اور جہاں کہ اس نے یہ بھی پلان کیا کہ ایسا کرو اس اسنا میں تم یہ کام کرو کہ تم بھی مسجد قباء کے قریب ایک مسجد تعمیر کرو، تو میں وہاں سے واپس آؤں گا، ان کو ساتھ لے کر آؤں گا، اور پھر جو بھی ہم کر سکیں گے کریں گے۔ قرآن میں اس پورے واقعے کو مختلف تفاسیر میں بیان کیا گیا، اور سورہ توبہ میں یہ جو والذین اتخذوا مسجد الضرار کا تذکرہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں انداز میں رقم کیا کہ ابو عامر نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ ایک مسجد کی تعمیر کریں اور اس کو بنیاد بنایا جائے گا جیسے کمیٹی گھر کے طور پر، اور مسلمانوں کے خلاف ایک بیٹھنے کی جگہ کے طور پر، اور اس کو نام کیا دیا جائے گا؟ مسجد کا نام دیا جائے گا۔ محروم بھی کتنا قرآن پر مولانا کی نظر ہے، قرآن جیسے انہوں نے اپنے دل میں جذب کر لیا ہے، یہ اللہ کی نوازشات میں سے ہے کہ مثنوی شریف میں بے شمار قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کو شامل کیا گیا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ این چنی
کز بولیے در جفت تو پانبی می بوخت می باختن اهل نفاق کذب روی عز دین احمدی مسجد سازیم بودا مرتدی این چونی کذبالیه می باختن مسجد جز مسجدش می ساختن نزد پیغم بربلا به آمدن همچو اشتر پیش او زانو زدن. غزوہ بدر بھی ہو گئی، غزوہ احد بھی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ وقوع پذیر ہو گئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ غزوہ تبوک کی تیاریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. ایسے میں وہ تمام لوگ جو مسجد زرع، جس کا قرآن میں سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ مسجد تعمیر کر کے جو نفاق اور تفرقہ پھیلانے کی نیت سے بنائی گئی، وہ لوگ آ گئے اور آ کے معلوم فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اونٹوں کی طرح سے پیر موڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے سردی اور برسات کے دنوں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس مسجد میں قدم رنجہ فرمائیں، اس سے ہماری توقیر ہوگی، ہماری مدد ہوگی اور دین میں مضبوطی پیدا ہوگی. پچھلی بار ذکر ہوا تھا ابلیس کا جو کھلا ہوا دشمن ہے. اب آئیے ان کو بھی دیکھ لیجئے جن کی شکل و شباہت تو مسلمانوں والی ہے، جن کی شکل و شباہت تو مسلمانوں والی ہے، ان کی داڑھیوں کا انداز، ان کے اماموں کا انداز، ان کے کپڑوں کا انداز، نماز میں ساتھ کھڑے ہونے کا انداز. اور وہ ماتیا منافق با موافق در نماز، وہ منافق جو ہے موافق ہوتا ہے، موافقت اختیار کرتا ہے تمہارے ساتھ نماز میں، بالکل تمہارے برابر میں کھڑا ہوتا ہے. منافق با موافق در نماز بہر این استیز او ید نے نیاز، کہ وہ ہنسی اور مذاق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سنجیدگی سے اور بندگی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے. اب شکل و شباہت بھی وہی ہے، عادت و اطوار بھی وہی ہے، نمازوں میں بھی ساتھ ہیں، مگر دلوں میں نفاق ہے. پہلے کھلے ہوئے دشمن ابلیس کا ذکر تھا، یہاں جو چھپے ہوئے ہیں، جو دین کو اپنے مقاصد کے لیے اختیار کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے، تاکہ دونوں زاویہ نگاہ سامنے آ جائے. ایک ابلیس لعین کا کردار جو ہمیشہ انسانوں کا، مسلمانوں کا دشمن ہے، اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے درمیان ہیں، شکل و شباہت مسلمانوں جیسی ہے، اور جو اعمال جو ہیں وہ اس میں نفاق کا عنصر جو ہے وہ پوشیدہ ہے. داڑیاں بڑی بڑی آ کر بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وہاں فرماتے ان کے بیٹھنے کا انداز تھا جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، اور انہیں آ کے یہ درخواست لگائی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ ہماری مسجد کی توقیر بڑھ جائے. اور یہ سردیوں کے اور کیچڑ کے دنوں کے لیے ہم نے تعمیر کی ہے. اس کا کوئی مسجد قباء کے بہت قریب اسی بلاک میں جو لوگ عمرے اور حج کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، اسی قریب ترین اس مقام پر ابھی بھی وہ جگہ ویسی پڑی ہوئی ہے جیسے اس زمانے میں تھی. مسجد زرار جہاں تعمیر کی گئی، جو نفاق کی بنیاد پہ تعمیر کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ لوگ حاضر ہوئے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تو میں غزوہ تبوک کی تیاری میں ہوں، فوجوں کی تیاری میں ہوں، ذمہ داریوں میں ہوں، تو میں واپس آؤں گا تو پھر تم سے اس حوالے سے بات کروں گا. ان کے مقصد یہ تھا کہ آپ آ جائیں گے تو ہماری سند پکی ہو جائے گی. اصحاب نے اللہ کے نبی سے ایک موقع پہ سوال کیا جب سورہ منافقون، وہ سورہ منافقین جب نازل ہوئی آسمانوں سے، تو اصحاب نے سوال کیا کہ ہم سارے ایک جیسے ہیں،
ہمارے امام ایک جیسے، ہمارا لباس ایک جیسا، ہماری گفتگو ایک جیسی، نمازوں میں سب بندی ایک جیسی، پھر یہ سورہ منافقین جو آئی ہے اس کی کیا لاجک اور کیا توجہ ہوگی؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے؟ ہم میں سے سارے ہم ایک جیسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں 5 6 7 8 لوگ بیٹھے ہوں وہاں علی کا ذکر کرنا، جن کے چہرے کھل جائیں کھل جائیں وہ سمجھو کہ مومن ہے، اور جن کے چہروں پہ بل پڑ جائیں سمجھ جاؤ کہ وہ منافق۔ کیا یعنی کہ تا قیام قیامت تک کے لیے پہچان بتا دی گئی کہ سورہ منافقین جو قرآن میں آئی ہے، اگر منافق کو پہچاننا ہے علی کا ذکر چھیڑ دینا، جو خوش ہو جائے سمجھنا کہ وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں کدورت، دل کی کدورت اس کے چہرے سے ظاہر ہو جائے تو سمجھ جانا کہ منافق ہے۔ اللہ غنی اللہ غنی پیمانے بنائے گئے، وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے قسمیں کھانی شروع کر دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں غزوہ تبوک کی تیاری میں ہیں، واپس آتے۔ ان کی مثال ایسی تھی کہ این طریقوں کا سخن از دل بدے تا مرادے آن نفر حاصل شدے، لفظ کوید بے دل و جان پر زبان، ہمچو سبز و تو بود ہے دوستان۔ ان ظاہر پرستوں اور ظاہر بینوں اور کہیں فکر رکھنے والے اور دلوں میں نفاق کے پالنے والوں کی مثال معروف فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو پتھروں پر ہلکا سا سبزہ جو ہے وہ نظر آتا ہے آنکھوں میں، مگر جیسے ہی امتحان کا سورج چمکتا ہے تو وہ جل جاتا ہے سارا سبزہ۔ سطحی فکر کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے جن اعمال کو انجام دیا جاتا ہے، جب امتحان کا سورج چمکتا ہے تو وہ سارے امتحان میں اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں عاجزی نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں جو ہے وہ اللہ کی تابعداری کا جذبہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہو گئے، جب آپ واپس آئے تو وہ گروہ جو ہے پھر آ گیا، ان کے بغلوں میں قرآن کے پارچے تھے، صفحات تھے جو زمانے میں لکھے جاتے تھے، اور ان کی ہونٹ خشک تھے۔ تاثر یہ تھا کہ ہم روزے سے ہیں اور قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس، آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ جب واپس آئیں گے تو پھر یہ آپ فیصلہ کریں گے، ہم واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دانش میں ان کو سمجھایا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کے دن مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شفقت کا عالم یہ ہے کہ جنگل میں اگر آگ جلائی جائے تو چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے حشرات الارض اس آگ کی روشنی کو دیکھ کر آگ کے قریب آ جاتے ہیں۔ آپ صاحب نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ آگ روشن کی جائے اور اس آگ کی چمک کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے پرندے بے دریغ اس کی طرف پتنگے آتے ہیں تو میں ان کو دونوں ہاتھوں سے ہٹاتا ہوں، ان کو آگ میں جلنے سے بچاتا ہوں۔ کہ میری مثال یہ ہے کہ جب یہ روشنی ہوتی ہے تو لوگ دین کی روشنی کے معاملے میں، لوگ نادانستگی میں ایسے احوال ان سے سرزد ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مشکل بن جاتے ہیں۔ میری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو اس مشکل سے نکالتا ہوں۔ میری مثال اس طرح سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا اپنی دانش میں، مگر وہ اڑے رہے کہ نہیں آپ ایسا کریں، تو پھر معاملہ جو ہے پھر آگے چلا گیا۔ من نشسته بر کنار آتش با فروغ و شعله بس ناخوش، همچو پروانه شما آسوده و هر دو دسته
من شد و پروانه را مسجد بر جسر دوزخ ساختن با خدا نردیده ها بابا کتن گفت پیغم بر کے اے آرے لے کے مو بر سرے راہیم بر عزم غزوں گفت پیغم بر کے سو گندے شمو راست گیرم یا کہ پیغام خدا جب مقدمے کھانے لگے اپنے نمازوں کی اپنے روزوں کے ذکر کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگے اللہ کی نبی اپنی شفقت کی وجہ سے اللہ کے نبی اپنی محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی اپنے رحمت العالمینی کے وصف کی وجہ سے پردہ پوشی کی کیفیت کی وجہ سے جانتے سبھی کچھ ہیں پھر بھی پردہ پوشی کر رہے ہیں انہیں ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے حوالے دے رہے ہیں اپنے اعمال کے حوالے دے رہے ہیں مگر جاننے والے جاننے کے باوجود پردہ پوشی کر کے ان کو رعایت دے رہے ہیں جب وہ حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں تو ایسا میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ان خصموں پہ یقین کروں یا جو میرا رب مجھے پیغام بھیج رہا ہے اس پہ یقین کروں میرا رب مجھے پیغام بھیج رہا ہے فرمایا گفت پیغمبر کے سوگندے شما اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری یہ قسمیں راست گیرم یو کہ پیغام خدا میں اسے صحیح سمجھوں یا جو اللہ مجھے پیغام بھیج رہا ہے اس کو صحیح سمجھوں اللہ کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو ادب کا تقاضا دوستو یہ ہوتا ہے کہ اپنی کارگزاریوں سے تو اعتراض ہی کیا جائے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جاتے ہیں لوگ انہیں غافل سمجھ کے جاتے ہیں کہ ہم ہی بتائیں گے تو ان کو معلوم ہوگا اور فرماتے ہیں کہ نہر میں جو کھجور کا درخت ہے وہ نہر کے اندر نہیں ہے نہر کے باہر ہے اور اس کا سایہ جو ہے وہ نہر کے پانی میں پڑ رہا ہے اس کا سایہ کھجور کا درخت باہر ہے اور کھجور پانی میں اس کا سورج کی وجہ سے اس کا سایہ پانی پہ پڑ رہا ہے تو وہ نہر کا حصہ نہیں ہے مگر سایہ اس میں پڑ رہا ہے اور فرماتے ہیں اہل اللہ کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو ان کے اپنے دل تو مصفہ و مجلہ آئینے کی طرح ہوتے ہیں آنے والا اپنا خیال جو لے کر آتا ہے اس کا عکس یہاں پڑ رہا ہوتا ہے بتانے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا منشا ہے بتانے سے پہلے اچھا لوگ سمجھتے ہیں ہم بتائیں گے تو معلوم ہم بتائیں گے تو معلوم ہوگا ادب کا تقاضا تو یہ ہے ظاہری عہدیداروں کے پاس جاتے ہیں کمشنر ڈپٹی کمشنر گورنر پریزیڈنٹ کے پاس اور فرماتے ہیں تو ظاہر پرستوں کے پاس ظاہر داروں کے پاس جاؤ تو اپنا ظاہر سنبھال کر جاؤ بہترین لباس پہنو بہترین خوشبو لگاؤ کیونکہ وہ ظاہر داری کا معاملہ مگر کسی باطنی علوم کے ماہر کے پاس جاؤ کسی شیخ طریقہ کے پاس جاؤ تو خیال رکھو اپنی دلوں کی نگہداری کرو کیونکہ دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو وہ پڑھ لیتے ہیں محفل سجی ہوئی ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں اچانک خادم خاص کو آواز دیتے ہیں معروم کیونکہ اس علاقے میں ترکی میں ابھی بھی اس زمانے میں بھی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بکرے کی یا بھیڑ کی سری کا کھانے کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ بھون لیتے ہیں تندور میں اور اس کو پھر جو ہے کاٹ کاٹ کر مزیدار علاقوں کی بات ہوتی ہے لوگ کھاتے ہیں تو محفل سجی ہوئی ہے اچانک خادم خاص کو آواز دیتے ہیں کہ بکرے کی سری کی بھنی ہوئی سری کا انتظام کرو بڑی حیرت و عجب بیان کر رہے ہیں بکرے کی سری درمیان میں کہاں جائے تو پھر وہ گیا اور جا کر بھنی ہوئی سری لے آیا لیکن وہ جو فلاں صاحب بیٹھے ہیں نا ان کو دے دو کہ ان کے اندر سے بکرے کی سری کے میسیج نکل رہے ہیں تو وہ نکلتے ہوئے میسیج کو بھی دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے جو رب سے جڑا ہوتا ہے تو پھر جو سب رب سے جڑا ہوتا ہے اس کا تو یہ معاملہ ہے معروم کا کہ بکرے کی سری دیکھ رہے ہیں تو جن کے وہ امتی ہیں اس نبی کی کیا
وہ آ رہے ہیں اپنی داڑیاں اور اس کے حوالے دے کے نمازوں کے روزوں کے تذکرے کر کے کہ ہم جو ہے صحیح کہہ رہے ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ جو تمام کے امام ہیں، انبیاء کے امام ہیں، ان کی نظر کی کیفیت کیا ہوگی، اور پھر ان کی پردہ پوشی کی کیفیت کیا ہے کہ وہ پردہ پوشی کر رہے ہیں. عام حالات میں پیران الزام اور شیخ طریقت جو ہوتے ہیں، جو مسندوں پر ہوتے ہیں، جن کی تربیت ہوتی ہے، ان کے معاملے بھی معروف فرماتے ہیں احتیاط کی جائے. یہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ دنیا دار جمع ہو کر ان کے پیچھے پوری سٹوری ہے کہ وہ سازش کر رہے ہیں، وہ نفاق پھیلانا چاہ رہے ہیں، وہ تفریق پھیلانا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد تعمیر کی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی ٹال رہے ہیں، ٹال رہے ہیں، ٹال رہے ہیں، پردہ پوشی کر رہے ہیں. جب حد سے زیادہ بات بڑھ گئی، عجیب و غریب شعر ہے مولانا مصنوی شریف کا یہ، رحمت حق گارچے مواسوہ کنات، اللہ کی رحمت اگرچہ کہ پردہ پوشی کرتی ہے، اللہ کی رحمت پردہ پوشی کرتی ہے. رحمت حق گارچے مواسوہ کنات چونکہ از حد بگذرد رسوا کنات، جب لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو رسوا کر دیتی ہے. جو رعایتیں مل رہی ہوتی ہیں دل بڑھتا جاتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوا، اتنا بڑا بلنڈر ہم نے مسٹیک کی ہے، اتنا اللہ کی مخلوق نقصان پہنچایا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے دل کھلتے جا رہے ہیں، دل کھلتے جا رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے کہیں جھوٹ بولا نہیں پکڑا گیا، ہم نے کہیں غبن کیا نہیں پکڑا گیا، تو ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں اندر اندر. وہ رحمت حق کا کی پردہ پوشی ہے کہ اللہ پردہ پوشی کر رہا ہے، تمہیں رعایت دے رہا ہے. اس لیے ہوشیار رہو کہ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے. رحمت حق گرچہ مواساہا کنت، اللہ کی رحمت جو کتنی عجیب و بات نہیں ہے کہ وہ جھوٹ سچ آگے بیان کر رہے ہیں اور سننے والے سن کے سر ہلا رہے ہیں. اس دور میں بھی ہوتا ہے، سب سن رہے ہیں اور سب سمجھ رہے ہیں پھر بھی سر ہلا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو صفات الہیہ میں سے ایک صفت مل گئی کہ پردہ پوشی کر رہے ہیں، رعایت کر رہے ہیں. تو بات پہ اگر دل کھلتے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ رحمت حق گارچہ مواساہا کنت، اللہ کی رحمت اگرچہ کہ پردہ پوشی ہے کرتی ہے، چونکہ از حد بگذرد رسوا کنت، جب لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو رسوا کر دیتی ہے. ان لوگوں کا معاملہ بھی یہی ہوا. تانے بانے مصنوی شریف کے یہ ہے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اچانک ایسا لگتا ہے کہ ہم سے مخاطب ہو گئے، ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنا زاویہ نگاہ اس طرح سے صحیح کر لو. ان اعمال سے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، جو انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، جو اہل اللہ کا طریقہ نہیں ہے، جو اللہ کے باغیوں کا طریقہ ہے، اس سے اس لیے اوائڈ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی بھی تم گرفت میں آ جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری ان قسموں پر بھروسہ کروں جو جھوٹی سچی کھا رہے ہو، یا میں اپنے رب کا کلام جو میرے پاس آ رہا ہے اس پہ یقین رکھوں. ہوا یہ کہ گفت پیغمبر کے سوگندے شما، کہتے ہیں فارسی میں قسم کو، گفت پیغمبر کے تمہاری جو قسمیں ہیں پیغام خدا، میں اس کو صحیح سمجھوں یا اللہ کا جو پیغام آ رہا ہے اس کو صحیح سمجھوں. گفت پیغمبر کے آواز خدا میرسد در گوش میں ہمچو صدا، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے گوش اطہر میں ہر لمحے اللہ کی آواز آتی رہتی ہے. ہر لمحے اللہ غنی، اللہ غنی، ہر لمحے رابطے حق سے ہیں، ہر لمحے اللہ سے تعلق میں ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب آسمانوں پر بے خوف و خطر اللہ کے نبی شب اسرا میں چلے تو زمین پہ چلنا کیا محال ہے. جب آسمانوں پہ چلے تو زمین کی کون سی ایسی بات ہے جو آپ سے چھپی رہ سکتی ہے. گفت پیغمبر کے آواز خدا من میرسد در گوش من ہمچو صدا، کہ میرے کانوں میں مسلسل آواز آتی ہے چون کلیم اللہ کا سوئے درخت، بالکل اسی طرح سے جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو درخت میں سے آواز آئی تھی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. قرآن کا مضمون ہے موسیٰ کلیم اللہ کو درخت میں سے آواز آ رہی ہے کہ میں تمہارا، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ کی صدائیں، اللہ کا پیغام
اللہ کی جانب سے اشارے آپ کا مقدر ہے، آپ ہی کا حصہ ہے۔ ایک فارسی شاعر نے ایک عجیب و غریب شعر میری نظر سے گزرا، بہت اہم ہے، اسی موضوع سے ریلیٹ بھی کرتا ہے، اس لیے بیان کرتا ہوں۔ روا باشد انا الحق از درختے، درخت سے آواز آ رہی ہے، انا الحق کی، درخت سے کیا آ رہی ہے؟ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ درخت میں چنگاریاں ہیں، آگ جل رہی ہے، درخت جل نہیں رہا ہے، درخت میں آگ ہے مگر درخت جل نہیں رہا ہے۔ یہ دیکھ کے موسیٰ کلیم اللہ حیران ہو گیا کہ جل نہیں رہا، آگ جل رہی ہے، درخت نہیں جل رہا۔ اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ کس میں سے آ رہی ہے؟ درخت میں سے آواز آ رہی ہے۔ تو ایک شاعر نے کہا روا باشد انا الحق از درختے، درخت جو کہ ادنا مخلوق ہے اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ انا الحق کی آواز آ رہی ہے، اور وہ روا بھی ہے، یاد رہی ہے قرآن۔ روا باشد انا الحق از درختے چرا نبود روا از نیک بختے، اگر کوئی نیک بخت کہتا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ہے تو اس میں تمہیں کیا اشکال ہے؟ جب درخت سے آواز آ رہی ہے اور قرآن کا مضمون ہے اور تم مانتے ہو تو کسی نیک بخت جو اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ تمہیں کوئی انفارمیشن دیتا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو تمہیں اس بات میں کیا شک ہے؟ کیونکہ درخت جو کہ ادنا مخلوق ہے وہ تو رب سے تعلق کی بات کرتا ہے، جو جس کا پورا اڑنا بچھونا اللہ سے جڑا ہوا ہے، ان کی باتوں میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ چون کلیم اللہ کا سوئی درخت بونگ حق بشنید کے سوئی مسعود بخت، کہ درخت سے کلیم اللہ نے آواز سنی اور ان کے بخت جو ہے وہ روشن ہو گئے۔ از درخت انی ان اللہ می شنید، کہ درخت سے آواز ہے کہ انی ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ با کلام انوار می آمد پدید، اس طرح کی جو ہے وہ آواز حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سنی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر لمحے تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں اس بات پر یقین کروں، یا جو میرے رب کا پیغام میرے پاس آ رہا ہے اس پر یقین رکھوں۔ یقینی طور پر رب کا کلام ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بعض پیغمبر بتکذیب سری پس کذب تم گفت با ایشان فسی، کہ یہ اللہ کی جانب سے واضح طور پر پیغام آ رہا ہے کہ لباس بشریت میں بندے ہیں، ان کی وضع قطع مسلمانوں جیسی ہے، ان کے اعمال بھی بظاہر مسلمانوں جیسے ہیں، مگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر یہ آپ کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری بات مانوں کہ اللہ کی بات مانوں۔ ایسے میں ایک صحابی رسول جو مجلس میں موجود تھے، ان کو یہ خیال ہوا کہ پہلے جوانی کے دنوں میں جب ہم مدینہ منورہ آئے تھے، بڑے رحیم، بڑے شفیق، بڑا درگزر کرتے تھے، بڑا پردہ پوشی کرتے تھے، کہ بوڑھے بوڑھے لوگ ان سے مسلسل سفارش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ بات نہیں مان رہے، کیا وجہ ہے؟ دل میں کوئی سختی آ گئی، معذرت ہے، یہ خیال آ رہا ہے کس کے؟ ایک صحابی رسول کے۔ ان لمحوں میں ان کی ایسی لگی آنکھ پلک جھپک گئی تھوڑے تھوڑے، وہ صحابی رسول کو دکھایا جا رہا ہے کہ ان کی پلک جھپک گئی، پلک جھپکی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کوڑے کا ڈھیر ہے وہ مسجد، اور جس میں سے جلا دی گئی ہے، دھواں نکل رہا ہے۔ ہڑبڑا کے اس دھوئیں کی دھاس جو ہے اس صحابی رسول نے اپنی ناک میں محسوس کی، ہڑبڑا کے آنکھ کھل گئی کہ میں نے کیا دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ منافقین کے ساتھ ان کے روابط تھے، منافقین کے بارے میں وہ سافٹ کارنر رکھتے تھے، تو اللہ نے انہیں دکھا دیا کہ تمہارا زاویہ ہمیشہ نبی کی جانب ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے میل ملاپ میں، ملنے ملانے میں اغراض کی وجہ سے تم منافقین اللہ کے باغیوں کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ تم بھی معطوب قرار پاؤ گے۔ اپنا زاویہ نگاہ اس لیے صحیح رکھنا ہے کہ اگر جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے بعد کسی اور چنا اور چنی کی گنجائش نہیں ہے، وہ اس دور کے لیے، اور اس دور کے لیے یہ ہے کہ مریدین و متعلقین پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے شیخ ہر کے پیرو ذات حق رو یک ندید، ہر کے پیرو ذات حق را یک نبید، نئے مرید جو حق کے معاملات کو اور اپنے شیخ کے تعلق کو نہ سمجھ سکا وہ مرید ہی نہیں ہے، وہ مرید ہی نہیں ہے۔ جو اپنے شیخ کے حق سے تعلق میں،
شک رکھتا ہے، وہاں معاملہ وہ رہا کہ صحابی رسول نے جب یہ ان کے دل میں اشکال سوال پیدا ہوا اور انہوں نے اس طرح کی بات ان کے دل میں آئی، وہ مناظر ان کو دکھا دیے گئے کہ وہ کوڑے کا ڈھیر مسجد ہے جو انہوں نے تعمیر کی ہے، اس میں سے جلا دی گئی، دھواں نکل رہا ہے، وہ دھوئیں کی دانت ان کی ناک میں آ گئی، ہڑبڑا کر اٹھ گئے اور پھر انہوں نے اس لیے ان پر یہ کیفیت معروف فرماتے ہیں طاری ہوئی کیونکہ انہوں نے لیکا نقشے کجس از دل نرفت مہر بد از تب بے حاصل شود کہ شویی یاری اصحاب نفا کرد مومن را تو انشاء زشت و آ کہ جو مومن ہے مگر وہ منافقین سے تعلق رکھتا ہے، ان سے میل جول رکھتا ہے، تو اس کے دل میں بھی ٹیڑھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیڑھ پن اس صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے جو منافقین سے رکھنے کی بنیاد پہ، اور منافقین سے رفت جو ہے وہ میل جول وہی رکھیں گے جو دنیا طلبی میں ہوں گے، جن کا مقصد جو ہے دنیا جمع کرنا ہوگا، کہ وہ دنیا جمع کرنے کے اس جذبے کی وجہ سے اصل اور نقل کی پہچان بھول کر اپنے مفادات کے لیے ہر چیز کو اپنے لیے روا کر لیں گے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے پھر مشکل کا سلسلہ ہو جائے گا۔ درد روشے حلقش شد حلقش بنوخ اس نہیں بے دوخ تلق از خواب جب کہ ان کے حلق میں اس دھوئیں کی دھاس جب پہنچی وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے، انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ جس کو اللہ توفیق دے گا وہی کرے گا توبہ۔ یہ منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نہیں مان رہا ہوں، میرے دل میں نئی بات پیدا ہو رہی ہے، مجھے منظر دکھایا جا رہا ہے، تو اب کرنے والا کیا کرے گا؟ کرنے والا یہ کرے گا کہ فوراً توبہ کرے گا، اپنی جان چھڑانے کی فکر کرے گا۔ یہ جو خیال میرے دل میں آیا ابلیس لعین کی طرف سے آیا، نفس امارہ کی طرف سے آیا کہ میں نے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا، تو اللہ نے جب مجھے خود اپنی آنکھوں سے دکھا دیا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ فوراً انہوں نے توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے یہ رائے قائم کی۔ اور اللہ کے نبی نے ان تمام منافقین کو جو ہے یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ میں تمہاری بات ہرگز نہیں سن سکتا، میں اس مسجد میں اس لیے قدم نہیں رکھ سکتا کہ وہ نفاق کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے۔ بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بھیج کر اس مسجد کو گرا دیا اور اس کو جلا دیا گیا، کیونکہ نفاق کا انجام بہرحال اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی نبی کی بارگاہ میں یکساں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ نفاق جو ہے حتمی طور پر اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل ہے جو معتوب قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نفاق کی کیفیت سے فی زمانہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نفاق کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ نفاق کا ہے کہ دلوں میں نفاق ہے، مفادات کے لیے، اپنی وقتی کامیابیوں کے لیے اس کو اپنے لیے روا کر لیا جاتا ہے، جو سب سے مشکل بات ہے۔ اب نفاق کی پہچان ہو جائے، منافقت کی پہچان ہو جائے، کہتے ہیں کہ منافقین ان المنافقین اخوان الشیاطین، جو منافق ہیں وہ شیطان کے بھائی، عربی مقولہ ہے یہ کہ جو منافق ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، جو نفاق میں مبتلا ہیں وہ دراصل ابلیسی سسٹم کے لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں اس اصلاحی نشست کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات کو بہت احتیاط سے چیک کریں، اور کہیں قول و فعل کا تضاد ہے اور اگر یہ فکر پختہ ہو گئی ہے تو اللہ سے پناہ طلب کریں کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے اسی طرح نکال دے جس طرح سے تو نے صحابی رسول کو نکالا تھا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر مضمون کا خلاصہ یہ ہے جو اسی بات سے ریلیٹ کرتی ہے بات، اور فرماتے ہیں کہ ہر ذی نفس میں مسجد ضرور ہے، ہر ذی نفس میں مسجد ضرور، یعنی کہ اس پوری حکایت کا جو پیک پوائنٹ ہے وہ توجہ دلانے کے لیے معروم کی جانب سے یہ ہے کہ پورا واقعہ بیان کر دیا، کیسے نفاق ہوا، کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے باتیں کی اور کیا سچ اور کیا جھوٹ تھا وہ کھل گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ ہر ذی نفس میں مسجد ضرور، کتنی خطرناک بات ہے، کون بچے گا؟
کسی نہ کسی لیئر میں، کسی نہ کسی پتر میں، کسی نہ کسی درجے میں نفاق کا کوئی نہ کوئی درجہ ہے ہر ذی نفس میں۔ مسجد ضرار ہے۔ مسجد ضرار کیا ہے؟ مسجد قباء کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے اس دور کے ان لوگوں نے تعمیر کی۔ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلام میں تفرقہ ڈالا جائے، مسلمانوں میں اس بات کو پھیلایا جائے look like human being, look like Muslim but not کی کیفیت ہے کہ دیکھنے میں تو مسلمان ہیں مگر اسلام سے ان کو رغبت نہیں ہے، دین سے ان کو رغبت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی وضع خطا جو ہے بنا لی ہے، ان کا مقصد دنیا طلبی ہے۔ دوستوں، جہاں جہاں وضع خطا کو کیش کرنے کی بات ہے، اپنے رنگ روپ کو، اپنے پہناوے کو، اپنے اس رکھ رکھاؤ کو کیش کرنے کا جذبہ ہے، یقین کریں نفاق کی کیفیت۔ اور جہاں جہاں نفاق ہے، ان المنافقین اخوان الشیاطین، جو منافق ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں کہ منافقین کا معاملہ یہ ہوگا جہنم میں کہ جیسے چولہوں میں، باورچی خانوں میں خواتین چولہا جلاتی ہیں تو جہاں سے فلیم نکلتا ہے نا، ابھرتا ہے باہر، اوپر اس کی لہریں کم ہو جاتی ہیں، جہاں سے نکلتا ہے وہاں بہت تیز ہوتی ہیں۔ منافقین کا ٹھکانہ اس فلیم کے اوپر ہوگا جہنم میں جہاں سے شعلہ نکلتا ہے۔ منافقین کی فکر، بود و باش، لباس، تمام کو اجاگر کیا گیا اور پھر ان کے عذاب کو بھی دکھایا گیا۔ کیا کوئی شعوری طور پر نفاق کو پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہ کرے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، کیونکہ ہر نفس میں مسجد ضرار ہے، اور مسجد ضرار آذروی قرآن سورہ توبہ کے مطابق موجود ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دیا، ڈھا دیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری دنیا طالبی کے شوق کی وجہ سے ہمارے دل کے کسی گوشے میں مسجد ضرار جو ہے بن گئی ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے جیسے اصحاب کو بھیج کر اسے جلا دیا تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے قلوب بھی اس لیے جلا دیے جائیں گے کہ اس میں ایسی ایک مسجد تعمیر ہم نے کر لی ہے تو مفادات دنیا حاصل کرنے کے لیے جو نفاق کی بنیاد پر ہے۔ تو فکر، توجہ اس بات کی ہو کہ ہم مرکز سے قریب تر رہیں، اپنے معاملات کو گاہے بگاہے چیک کریں، روزانہ کے معاملات میں، صبح سے شام تک کے معاملات میں بہت غور کریں کہ کیا مصلحتاً تو ہم نے کہیں یہ رخ اختیار نہیں کیا۔ جب ہم ارادہ کریں گے، نیت کریں گے تو پھر نکل سکیں گے۔ اگر ارادہ نہیں کریں گے اور نیت نہیں کریں گے تو نکل بھی نہیں پائیں گے۔ تو نکلنے کے لیے پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ ارادہ اور نیت ہے، اور اگلے مرحلے میں عمل درآمد ہے، اور اس میں عمل درآمد میں پختگی ہے، کیونکہ جو یہ نفاق پیدا ہوتا ہے وہ توکل کی منزل سے ہٹا دیتا ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اہل اللہ کے انداز کو اختیار کر کے زندگی گزاریں، ان جیسی فکر کو اختیار کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر لمحے اپنے محبوبین سے رابطے میں ہے، محبوبین اس سے رابطے میں ہیں، تو ان کی زبانوں سے ادا ہونے والے جملے یقینی طور پر اثر رکھتے ہیں۔ توکل کی جو کیفیت کا نام ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر کے محفل کو سمیٹتے ہیں، ہم نے ٹائم اچھا خاصا لے لیا آپ لوگوں سے۔ ایک صاحب سوئیاں بناتے تھے، تذکرہ غوثیہ کا واقعہ ہے۔ میں اکثر تذکرہ غوثیہ جو حضرت غوث علی شاہ فیض پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، بڑی مارکۃ الآراء تصوف کی کتاب ہے، الحمدللہ طویل عرصے سے مطالعے میں رہی، اور گفتگو میں، روزانہ کی گفتگو میں جو احباب آتے ہیں، نوجوان ساتھی آتے ہیں تو اس کے حوالے آتے ہیں، اور اس میں مختلف تصوف کے نکات اجاگر کیے گئے۔ تو ایک صاحب سوئیاں بناتے تھے کہ اس کیفیت میں سے کیا تھے، سوئیوں کے نکے بنانے بھول گئے، سوراخ کرنا بھول گئے۔ جب سوئی میں نکا ہوگا تو سوئی چلائے گی، بنا تو سیدھے سے ایک تھوڑا لمبا سا وہ ہے، بس نکے بنانے بھول گئے۔ تو اب وہ بعد میں خیال آیا کہ وہ تو نکے تو بنے نہیں، اب کیسے بکیں گے؟ تو لوگوں کو معلوم ہے، لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اچھا تم کس سوچ میں تھے، کہاں تھے، تم نے نکے تو بنائے نہیں، اب سوئیاں کس کام کی ہیں، تو کبھی بھی بکیں گی۔ تو بات پھیل گئی، بہت پھیل گئی۔ اب وہ ہر وقت یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا، کوئی ہم نے اپنا کام کر دیا، غلطی ہم سے ہوئی ہے وہ معاف کر کے انتظام کر دے گا۔ غلطی ہم نے کام کیا،
پیسہ لگا دیا, محنت لگا دی, غلطی ہم سے ہو گئی, توبہ اللہ کر رہے ہیں, وہ کوئی انتظام ضرور کر دے گا. یہ بات بھی کون مانتا ہے؟ ظاہر دار تو نہیں مانتا ہے بات کو. کہاں ایسا ہوتا نہیں, کون آئے گا لینے کے لیے؟ وہ لے کے بیٹھے ہوئے. اور ایک دن بازار میں ایک آدمی آیا, دیکھا کہ کوئی ایسی بھی ملے گی جس میں نقشہ نہیں بنا ہوا. ایک تو پہلے تھا, دوسرا ایک اور آ گیا. ایک تو پہلے تھا, دوسرا آ گیا. مذاق کے لیے موضوع بناتا ہے لوگوں کی باتیں کرنے, وقت گزارنے کے لیے. تو ہاں فلاں صاحب ہے, ان کے پاس ہے, پوری بھری ہوئی. وہاں پہنچے اور سودا ہوا, وہ لے گئے. اب جو لوگوں نے دیکھا کہ خرید بھی لیا ہے, تو دو بچے جو ہے ان کے پیچھے لگا دیکھو یہ کہاں جاتا ہے, تاکہ آئندہ ہماری گفتگو میں کوئی اور نیا زاویہ پیدا ہو جائے گا کہ یہاں سے وہاں چلی گئی موصولی. وہ گیا اور اس قصبے میں ایک پل تھا جس میں یہ دریا بہتا تھا. وہ جا کے اس نے پل پہ کھڑے ہو کے پانی میں ڈالا. لوگوں نے پکڑ لیا, تم نے وہاں سے خریدی, پیسوں سے خریدی, لا کے یہاں کیوں ڈالی؟ کیونکہ یہ مسلسل درخواست لگا رہا تھا. تو اللہ کی جانب سے مجھے اشارہ ہوا کہ دیکھو مجھ پر توکل کیے بیٹھا ہے, جاؤ اس کا مسئلہ حل کرو. پہلے کوئی توکل اس کی منزل پر تو آئے, پہلے کوئی اللہ پر بھروسہ کرنے کی منزل پر تو آئے. ہم تو اپنے عقلوں پر بھروسہ کرتے کرتے نفاق کی حدوں میں چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آفرین ڈاکٹر صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. پوری سوئیاں اپنے دریا میں ڈال دی. پوچھنے والے کو بتایا کہ یہ روزانہ صبح سے شام تو یہی دعا کرتا ہے, اللہ میری مشکل آسان ہے, اللہ مجھے مشکل آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل آسان کری. مجھے مکاشفہ ہوا کہ جاؤ وہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. دوستوں, معروف فرماتے ہیں کہ پانی مت تلاش کرو, اپنی پیاس بڑھاؤ. پانی مت تلاش کرو, اپنی پیاس بڑھاؤ. درخت اور پہاڑ کہیں نہیں جاتے, اللہ تعالیٰ بادلوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے. ہم تو 5 میں سے 4, 4 میں سے 3 کرتے ہیں. وہ تو 24 گھنٹے اللہ کی حمد و ثنا وہ مخلوق بیان کرتی ہے. درخت جو ہے, ہاں والنجم والشجر یسجدون, جو سورہ رحمان میں ہے کہ ستارے اور درخت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ہم تو کیلکولیٹڈ کرتے ہیں, وہ مسلسل کرتے ہیں, اپنی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ بادلوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے. فی زمانہ بھی ایسے بہت سے کردار ہیں جو چل کر کہیں نہیں جاتے, اسباب کو اللہ تعالیٰ ڈھال کر ان کے پاس بھیج دیتا ہے. جب بھیجتا ہے تو حیرت کرنے والے حیرت کرتے ہیں کہ یہ ان کے پاس سب کچھ بنایا ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ توکل کی اس منزل پر ہیں جہاں اللہ کا نظام ایکٹیو ہوتا ہے. اسی ایکٹیو تو ہر وقت ہوتا ہے, نیتوں کے ساتھ اس میں تیزی آتی ہے. اپنے نیتوں اور اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو خدا نہ خواستہ نہیں ہے کہ ہمارے وجودوں میں, ہمارے اندر کوئی مسجد زرار تعمیر ہو رہی ہے, ہم جس میں نمازیں ادا کر رہے ہیں نہ اس مسجد کی حیثیت ہے نہ ان نمازوں کی حیثیت ہے, کیونکہ وہ نفاق کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اخلاص کی ضرورت ہے, اور اخلاص کہاں سے آئے گا؟ جن کے پاس اخلاص ہوگا وہی دیں گے. جن کے پاس اخلاص ہوگا, ہر چیز اپنی دکان سے ملتی ہے نا, گھی کی دکان الگ اور چاول کی دکان الگ اور آٹے کی دکان. اب تو خیر وہ مال بن گئے, سبھی کچھ جگہ سے ملتا ہے. بہرحال مال کی طرح سے کردار بھی ہوتے ہیں جہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے. تم انہیں پہچاننے کی کوشش تو کرو. ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. کیا عیسیٰ ابن مریم جب رنگریزی کرتے تھے, کپڑے رنگنے کا کام کرتے تھے دور میں عیسیٰ ابن مریم, ایک ہی مٹکا ہوتا تھا, کپڑے اسی میں ڈال دیتے تھے. آنے والے سے پوچھتے تھے تمہارا کپڑا کس رنگ کا ہے, کہ ہرے رنگ کا ہے, تو ہاتھ ڈال کے ہرا نکال کے دے دیتے. اس کے بعد دوسری مائی کو آگے کہلے اماں تمہارا کپڑا کیسا لگ رہا ہے, گلابی ہے, لوگ گلابی تمہیں دیتے ہیں. جو جس رنگ کا زبان سے نکالتا, اللہ کے نبی مٹکے میں ہاتھ ڈال کر ویسا نکال کر دیتے. تم اہل اللہ سے جڑ تو جاؤ, جس رنگ کو چاہو گے وہ تم پر ڈال دیں گے اور تمہارا معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا. فی زمانہ ضرورت اس امر کی ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت تیزی سے اس بات کو جلد سے جلد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے جیسے ہم اہل اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم اللہ والوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم معلق ہو کر ابلیس اور نفس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. شعوری طور پر نیتیں کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دوستوں سے قریب اس لیے کرنا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترا 100 سال طاعت بیریا. چند لمحات اہل اللہ کے پاس گزارے ہوئے سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت سے اس لیے
لیے بہتر ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی سند نہیں ہے اور وہ سند یافتہ ہیں، مقبول بارگاہ ہیں، ان کے ساتھ چند لمحات بھی بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال ہو جائے گا۔ مثنوی شریف سے جڑ جانے والوں کے لیے میں بارہا تحدید سے نعمت کے طور پر اس کو بیان کرتا ہوں۔ جس نے مثنوی شریف سنی، جس نے پڑھی، جس نے بیان کی، جس نے اپنے آپ سے اس کو جوڑا۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ مجھے مثنوی سے عشق ہے، مجھے مولانا سے عشق ہے، تو مرید لا یرید پر اب واجب ہے اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں پر یہ واجب ہے کہ عشق کو اپنے اندر بھی پیدا کریں، کہ وہ تو ان کی زندگی کا سب سارا دور ہم نے دیکھ لیا، یہاں تک کہ مدینہ 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 کی صدائیں لگاتے ہوئے وہیں بقیع شریف ہی میں ان کا مسکن قرار پایا۔ اتنی کھلی ہوئی دلیلوں کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہے کہ جڑنے کی ضرورت ہے، نسبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنی میں سے نکل کر سادگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے نبیوں نے اس سادگی کو کر کے دکھایا، اہل اللہ نے اس سادگی کو اختیار کر کے دکھایا، ہمارے پاس ہم یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو سکتے کہ ہمارا فریم آف ریفرنس کیا ہے، ہم کیسے کریں۔ بے شمار تمہارے دائیں بائیں ایسے کردار اللہ نے تراش دیے ہیں جن سے جڑ کر تم اپنی عاقبت سنوار سکتے ہو اور کھلے اور چھپے ہوئے دشمن کی پہچان کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے سجانے والوں اور یہاں شریک ہونے والوں، وقت نکالنے والوں، دام درم قدم سخن خدمات انجام دینے والوں کو مضاعف در مضاعف اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ ہر مرد و خواتین جو جذبے لے کر محفل میں شریک ہوتے ہیں، جو ان کے دلوں میں جو دنیاوی معاملات اور دینی معاملات کے حوالے سے جذبے ہوتے ہیں، ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بامراد کرے۔ ہماری ساری تگ و دو، ساری مشقت محنت صرف اس لیے ہے کہ مخلوق خدا کو اللہ کی پہچان کرائی جائے اور اس سے قریب تر ہونے کا سبق جو ہے روزانہ اس بنیاد پر سنایا جائے، تاکہ روز کا قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں کی سختی نرمی میں بدل جائے اور اللہ کو پہچاننے جیسے ہو جائیں جو ہمارا رب ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے انتہائی قریبی ساتھی جناب نعیم صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ انشاءاللہ کل صبح حج سے واپسی کا سفر کر کے کراچی پہنچیں گے، تو ذہن میں تھا کہ کل ہی رات کو اہتمام کر لیا جائے گا، مگر لیاقت آباد میں جہاں پیچھے دنوں کی عمارت گر گئی تھی اور وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں، سڑک بہت ٹوٹ گئی ہے اور دوسرے معاملات بھی ہیں، تو اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ منگل کے روز انشاءاللہ عائشہ منزل پر عظمیٰ لان ہے، عائشہ منزل پر عظمیٰ لان ہے، تو وہاں اہتمام کیا گیا ہے، خانوادے نے اہتمام کیا ہے تاکہ عزیز و قارب بھی مل لیں اور احباب بھی مل لیں۔ تو منگل کے دن نماز عشاء سے تا وقت مناسب تک کا پروگرام ہے۔ ہماری روایت ہے، ہماری تربیت ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے قریب کے لوگوں کو جو وابستگان سلسلہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کی تالیف قلبی کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں یقین طور پر کرتے ہیں، ہمارے احباب کی بھی یہی طریقہ اور روش ہے۔ تو انشاءاللہ عظمیٰ لان میں نماز عشاء سے تا وقت مناسب ہم سب جمع ہوں گے، ہم میں سے بیشتر لوگ۔ میری درخواست ہے رفقا سے، ساتھیوں سے کہ وہ ضرور بے ضرور وہاں شامل ہوں اور نعیم صاحب کے اس سعادت، حج کی سعادت سے واپسی پر گلپوشی کا اہتمام کیا جائے۔ تو انشاءاللہ بروز منگل عشاء سے تا وقت مناسب عظمیٰ لان فیڈل بی ایریا عائشہ منزل کے قریب ہم جمع ہوں گے اور اس اپنے ساتھی کو مبارکباد پیش کریں گے، اور جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے، ارمان ہے اللہ کے گھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب مہیا کرے۔ یہ ہماری دعائیں اور ہماری کاوشیں اسی لیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپس کے معاملات کو استوار کیا جائے اور اس میں مضبوطی پیدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو۔ صلاۃ و سلام کی